وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آج درس قرآن کے بجائے چونکہ سال کا آخری دن ہے اور کل 1 جنوری ہے، 1 جنوری ہے، تو اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم لوگ ان قوموں کے پیچھے چلو گے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو تم بھی کرو گے۔ مطلب حدیث کا کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آخری امت بھیجی ہے یہ تمام امتوں میں سب سے افضل ترین امت ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسری امتیں اس امت کے پیچھے چلیں، لیکن فرمایا قرب قیامت میں الٹا کام ہوگا، جو بہترین امت ہے وہ بدترین لوگوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گی۔ ایک تو الٹا کام یہ ہوگا، یعنی جس قوم کو مقتدا اور رہبر اور قائد بننا چاہیے تھا وہ مقتدی بن جائے گی، پیچھے چلنا شروع کر دے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ پیچھے بھی اچھے کاموں میں نہیں چلے گی، یہاں تک کہ اگر کسی نے گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کی، گوہ کا بل کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، نہیں ہوتا، اس میں کوئی جا سکتا ہے، اس سے تھوڑا سا بڑا کر لیں، یہ کہہ رہے ہیں اس سے بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا کر لیں، لیکن ہوتا تو گوہ کا ہے نا، انسانوں کا تو نہیں ہوتا۔ تو کوئی احمق اگر گوہ کے بل میں گھس رہا ہو تو ہم کہیں گے بھائی گوہ تو گوہ ہے، گوہ سمجھتے ہیں نا، چھپکلی سے، ذرا چھپکلی کی شکل کا ایک بڑا سا جانور ہوتا ہے، تو ایسا الٹا کام اگر وہ کریں گے نا، گوہ کے بل میں گھس رہے ہیں، تو فرمایا تم بھی کوشش کرو گے۔ مطلب یہ کہ ان کے پیچھے بھی، ان کو فالو بھی جو کرو گے تو حماقت والے کاموں میں ان کے پیچھے چلو گے، یہ اور پرلے درجے کی حماقت، احمقوں کے پیچھے حماقت والے کاموں میں یہ امت چلے گی۔ تو آج 12 بجے دیکھ لیجئے گا یہ امت احمقوں کے پیچھے حماقت والے کاموں میں چلتی ہے یا نہیں چلتی، تو یقین آ جائے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ خبر صحیح دی تھی۔ یاد رکھیے، ایک بچہ تربیت یافتہ ہو اور دوسرا ایسا ہو جس کی تربیت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں، تو بڑے یا ماں باپ اپنے اس بچے کو کہتے ہیں بیٹا دیکھو اس جیسا بننے کی کوشش کرو، وہ کتنے سلیقے والا بچہ ہے، کہتے نہیں کہتے، دیکھو کیسا سلیقہ صفائی ہے اس کے اندر، کیسے ادب و آداب ہے، ایک تم ہو۔ اگر ماں باپ الٹا کہنا شروع کر دیں، جو سلیقہ صفائی والا تربیت یافتہ ہے اس کو کہنا شروع کر دیں کہ بیٹا وہ دیکھو کیسا لفنگا ہے، کیسا چھچورا ہے، ایک تم ہو، تمیز سے بات کرتے ہو، اس جیسا بنو تم، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دنیا کا نظام الٹا چلنا شروع ہو گیا۔ یہودی اور عیسائی وہ قوم ہیں جنہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، ظاہر ہے ان کی تعلیمات بھی اللہ کی تعلیمات تھی، اس سے بہتر تعلیمات کسی کی ہو سکتی ہیں؟ یہودیوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی تعلیمات کو ختم کر دیا۔ واحد مسلم قوم ہے، مسلمان قوم ہے جن کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی تعلیمات محفوظ بھی ہیں، اور بہت بڑی امت جہاں مخالفت کرتی ہے وہاں چلنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں نبی کی تعلیمات پر۔ تو اس امت کو تو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ امت تو مقتدا اور رہبر تھی، اس کے پاس تو ایک نظام ہے، سسٹم ہے، اس کی رسومات، اس کے جو کردار ہے، اس کے جو اعمال ہیں وہ سارے ایسے اعمال ہیں جن کی ان کے پاس دلیل ہے، اوٹ پٹانگ اعمال نہیں کرتی یہ امت۔ انہوں نے سارے نظام کو تلپٹ کر دیا،
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں زنا کی اجازت تھی؟ بتاؤ بھائی، بتاؤ نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زنا کی اجازت تھی؟ آج عیسائی زنا نہیں کرتے. یورپ امریکہ میں نائٹ کلب کھلے عام نہیں ہے. درندگی، نکاح کا تصور، فیملی سسٹم کیا برباد نہیں ہو گیا؟ جانور جب اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کا کسی سے ایگریمنٹ نہیں ہوتا، وہ جس کے چاہے خواہش پوری کر لے. وہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. یورپ میں انگریز بھی جب چاہیں جس سے چاہیں خواہش پوری کر لیں. نائٹ کلب کھلے ہوئے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں اور ناچتے ہیں وہ لوگ. ان کی مذہبی رسومات دیکھ لیں آپ. 25 دسمبر کو جو کرسمس منایا جاتا ہے، کیا اس طرح سے منایا جاتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا؟ پہلی بات، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو منانے کا حکم دیا؟ نمبر 2، اگر بالفرض دیا تو پھر کیا اس طریقے سے کوئی پیغمبر اس طرح سے منانے کی اجازت دے سکتے ہیں کسی چیز کو؟ پیغمبروں کی تعلیمات تو بہت پاکیزہ. پیغمبر کسی چیز کو ایسے منانے کا حکم دیتے ہیں جیسے مسلمانوں کے لیے عید الفطر اور بقرہ عید ہے. عید الفطر میں پاکیزگی کا درس ہے یا نہیں ہے؟ نہا دھو کے صبح کے وقت آتے ہیں، راتوں کو نہیں جاگتے. عید الفطر میں راتوں کے تہوار انسان کو شراب و کباب کی طرف لے کر جاتے ہیں. انسان کی فطرت رات کو گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، دن میں اتنی مائل نہیں ہوتی. اسی لیے دوسری قوموں کے تہوار کس وقت ہوتے ہیں؟ نائٹ میں، رات میں. یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے رات کا جس میں اگر آپ باہر نکلیں تو آپ کی طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہوگی. جبکہ مسلمان کے تہوار اسلام نے جو دیے ہیں وہ کب شروع ہوتے ہیں؟ صبح مسلمان نہا دھو کے آتا ہے، عید کی نماز ادا کرتا ہے. عبادت سے تہوار شروع ہوتا ہے، نماز سے، قربانی سے. بقرہ عید کی قربانی میں ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس دین کا کمال ہے جو دین اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. وہ دین اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں فخر کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ساری صحیح تعلیمات موجود ہیں. تو ہمیں تو ان قوموں کو دعوت دینا چاہیے کہ بھئی چھوڑ دو، وہ تعلیمات تمہاری غلط ہیں، وہ تمہاری بنائی ہوئی ہیں، وہ تعلیمات حیوانیت کا درس دیتی ہیں، انسان کو انسانیت سے دور کر دیتی ہیں. آؤ ہمارے راستے پر چلو. اسلام کے ہمارے سے مراد اسلام کے راستے پر چلو. ہمارا راستہ کیا ہے؟ ہم تو خود گنہگار لوگ ہیں. اسلام کے راستے پر چلو. تو جس کو ہادی بننا چاہیے تھا دوسری قوموں کے لیے، وہ خود انہی قوموں کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. وہ گوہ کے بل میں گھس کے حماقت کر رہے ہیں تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ حماقت ہے یا نہیں، یہ دیکھ رہا ہے کرنے والا کون ہے. یہ کرنے والے یورپ اور امریکہ کے لوگ ہیں تو یہ کام غلط نہیں ہو سکتا، بڑا اچھا کام ہے. وہ ایک آدمی نے کسی کو جا کے کہا، ایک بیوقوف تھا، اس کو کہا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، تیری بیوی بیوہ ہو گئی. وہ اپنے کام کاج چھوڑ کے گھر بھاگا. ابے یار میری بیوی بیوہ ہو گئی، جوانی میں بیوہ ہو گئی، میرے بچے جوانی میں یتیم ہو گئے، ہائے ہائے ہائے، میں جا کے بیوی کی خبر تو لوں. کسی نے کہا کہ کمبخت تو جب زندہ ہے تو بیوی اور بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو خبر دینے والا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے. آج تک کبھی اس نے جھوٹی خبر دی نہیں ہے، بڑا عقل مند ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ ان لوگوں کی باتیں، یورپ اور امریکہ کی تہذیب جو ہے ہماری سمجھ میں آتی تو نہیں ہے. ایک طرف پریشان بھی ہوتے ہیں، امریکہ سے ہو کے آتے کہتے 6 مہینے استنجا ہی کرنا نصیب نہیں ہوا، پانی نہیں ہے. دوسری طرف یہ کہتے ہیں بڑی صفائی پسند قوم ہے. میں حیران ہوں بھائی کیسی صفائی پسند قوم ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ خوش اخلاق بہت ہیں، بہت اچھے اخلاق والے لوگ ہیں. دوسری طرف مانتے ہیں کہ عراق کو بھی برباد کر دیا، افغانستان کو بھی برباد کر دیا. تو ان کی قومیں ان کے خلاف کیوں کھڑی نہیں ہوتی؟ بھائی کیوں کھا رہے ہو دوسروں بھوکوں سے روٹی، کیوں چھین رہے ہو؟ اگلے الیکشن میں وہی صدر دوبارہ منتخب ہو جاتا ہے. تو یہ کیا مذاق ہو رہا ہے بھائی؟ یہ اخلاق کس کے لیے؟ صرف اپنی قوم کے لیے اخلاق. دوسری قومیں کیا دنیا میں انسان نہیں ہے کیا؟ ان کو جینے کا حق نہیں ہے کیا؟ اب دیکھو IMF والے
جب پاکستان وجود میں آیا ہے تو ایسا ملک تھا جس پر ایک چارانے کا بھی قرضہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں اتنا کچھ زمین کے اندر اور زمین کے باہر اتنا کچھ، پنجاب اتنی پیداوار پیدا کرتا ہے، سمندر سے مچھلیاں اتنی نکل رہی ہیں کراچی کے ساحل سے، پورٹ ہے کراچی کی اپنی، بندرگاہ ہے، گوادر کی الگ ہے، اس کے علاوہ تیل کے ذخائر، گیس کے ذخائر، سونے کے ذخائر، کوئلے کی 7 دنیا میں بڑی کانوں میں سے ایک بڑی کان بلوچستان میں موجود ہے۔ جو کچھ سعودی عرب کے پاس ہے وہ سب کچھ پاکستان کے پاس ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ ہے یا نہیں؟ ایک مجھے تاجروں نے بتایا کہ اگر یہ جو مال ایکسپورٹ ہو رہا ہے اتنا، اگر یہ ایکسپورٹ نہ ہو تو یہاں چینی، چاول، گندم، کوڑیوں کے داؤ بکیں گے، اتنا پیدا ہو رہا ہے، اتنا پیدا ہو رہا ہے۔ گوشت کی ساری قسمیں، اعلیٰ نسلیں یہاں پیدا ہوتی ہیں۔ پاکستان کا جو گوشت ہے نا بکرا، وہ ذائقے میں دوسرے جانوروں سے بہت ہی ممتاز ہوتا ہے، کیونکہ یہ قدرتی خوراکوں پہ پلتے ہیں، باہر فیڈ پہ پلتے ہیں۔ تو ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو یہاں نہ ہو، اور وافر مقدار میں۔ پھر مزید بات یہ کہ دنیا میں اکثر علاقوں میں سردیاں ساری خشک گزرتی ہیں، کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہاں سردیوں کے پھل اور سبزیاں الگ ہیں، گرمیوں کے پھل اور سبزیاں الگ، سردی میں بھی سب کچھ پیدا ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہ عجوبہ ہے۔ تو جب باہر کی دنیا نے یہ دیکھا کہ یہ اسلامی سلطنت وجود میں آئی ہے، اسلامی مملکت وجود میں آئی ہے، مسلمان بسیں گے تو یہ تو بہت ترقی کر جائیں گے، یہ تو کھلا کھائیں گے۔ پنجاب والے کہتے ہیں کھلا کھاؤ تو ننگا نہ ہو، ایک مثال مشہور ہے، یہ تے کھلا کھائیں گے تے ننگا نہ آئیں گے، انہیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی۔ تو آئی ایم ایف جو ورلڈ بینک ہے نا، وہ میدان میں کودا، اس نے کوششیں شروع کر دی کہ یہاں کے حکمرانوں کو کسی طریقے سے قرضے دینا شروع کرو۔ نصاب تعلیم جو معیشت کا اکنامکس پڑھائی جاتی ہے نا ہمارے نصاب میں، اس میں باقاعدہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ قرضہ لیے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا، یہ باقاعدہ سلیبس کا حصہ ہے، تاکہ جتنے ماہرین معیشت پیدا ہوں وہ لاشعوری طور پر دماغ میں ان کے یہ خناس بھرا ہوا ہو کہ ہم جب تک آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیں گے ہمارے لیے چلنا ممکن ہے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے، لیکن نصاب تعلیم ایسا دے دیا کہ ان کے دماغوں میں یہ ٹھوس دو، بھر دو۔ ایک بات انسان بار بار سنتا ہے، پڑھتا ہے، اسی کو امتحان میں حل کر کے آ رہا ہے، پیپر میں وہی لکھ کر آ رہا ہے کہ بھئی وہ یہ بات ہی نہیں کرتے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی ضرورت ہے یا نہیں، بات یہ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے قرضہ کس طریقے سے لیا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ تو بات کرو ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، پھر اگلی بات آئے گی۔ تو جب پاکستان بنا تو ان کو پتا تھا کہ یہ ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا، دوسرے ملکوں کا ریکارڈ توڑ دے گا یہ۔ اب چونکہ تھا مسلمانوں کا تو آئی ایم ایف نے کوشش شروع کر دی ان کو قرضہ دے کے، کیونکہ سود جو یہودیوں کے قرآن مجید نے جو ایک بری خصلت بیان کی ہے، اخذہم الربا وقد نہوا عنہ، فرمائے ہم نے ان کو سود کھانے سے منع کیا تھا مگر انہوں نے سود کھانا شروع کر دیا۔ تو سود کے شکنجے میں گڑ کے یہ دنیا کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اندرون سندھ آپ جائیں تو بڑے بڑے زمیندار لوگوں نے کچھ ہاری کسان رکھے ہوتے ہیں غریب، وہ کسان ان کی زمینیں چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے کبھی، ان کو غلام بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ کیوں نہیں بھاگ سکتے؟ وجہ اس کی ہے کہ ان زمینداروں نے ان کو قرضوں میں جکڑ دیا ہوتا ہے، قرضے دے دے کے نا ان کو جکڑ دیا۔ اب وہ بیچارہ اتنے لاکھ کا مقروض ہو گیا، اب وہ کہاں جائے گا، اس سے اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا بھی لیتے ہیں۔ تو قرضے دے دے کے قوموں کو جکڑنا، ان کو اپنا غلام بنانا، یہ یہودیوں کی ایک خصلت ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ان کو منع کیا مگر انہوں نے وہی کام کیا۔ تو آئی ایم ایف والوں نے کیا کیا؟ بھئی ان کو قرضہ دو آسان قسطوں پہ۔ تو جو حکمران آئے ان کو مکھن پالش لگا کے کہ بھئی یہ پیسے لے لو، اب کوئی فری میں آپ کو پیسے دے رہا ہو، فری میں یہ لے لو، تو انسان کی طبیعت میں لالچ ہے، کہتے ہیں دے دو بھائی۔ میرے پاس 4-5 سال پہلے ایک صاحب آئے، کہنے لگے مولوی صاحب میرے پاس 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، ابھی فی الحال مجھے کوئی کام نہیں، اگر آپ لے لیں اگر وہ 2 لاکھ روپے آپ لے لیں۔ میں نے کہا کیوں لے لوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں وہ جب ہو اللہ واپسی کی توفیق دے دینا۔ میں نے کہا نہیں لیتا بھائی، میں نہیں لیتا۔ اور میں نے کہا آپ بیوقوف آدمی ہو، ایسی حماقت میرے ساتھ تو کر دی، کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا۔ اپنی جیب میں جو پیسے پڑے ہیں وہ جب تک اپنی جیب میں آپ کے ہیں، کسی اور کو پکڑا دیے تو پھر آپ کے نہیں ہیں وہ۔
وہی حماقت انہوں نے کی، کسی اور کو دے دیے، پھر اس نے واپسی میں ٹھیک ٹھاک رلایا ان کو. تو ہم نے کیوں نہیں لیے؟ اس لیے پتا تھا کہ بھائی جب دینے ہیں، واپس دینے ہیں، تو فری میں لے کے میں کوئی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، اس کی بنیاد پر جو پیسہ آتا ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے. فری میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے انسان کو، تو پھر انسان کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ اب میں اگر لے لیتا، بالفرض خرچ کر دیتا، تو میں ان کا غلام بن جاتا؟ نہیں بن جاتا. واپسی پتہ نہیں ہو پاتی، نہیں ہو پاتی. تو یہ جو یہودی ہے نا، انہوں نے یہ چال چلی ہے، قرضے دے دے کے لوگوں کو پھنسانا شروع کر دو. تو IMF والوں نے قرضے دینا شروع کر دیے. ہمارے حکمران تو لالچی، ہر انسان فطرتاً ایک لالچ اس کی طبیعت میں ہوتی ہے، تو انہوں نے لے کے آدھے خود کھائے، آدھے ملک پہ لگائے. IMF کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ خود بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے کھائیں گے، قوم پہ خرچ نہیں کریں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ اب ملک کو ایسی حالت پہ لا کے کھڑا کر دیا، بجلی کو بھی ترس رہے ہیں. گیس کی لائنیں آپ جا کے دیکھیں، چاند سے نظر آتی ہیں گیس کی لائن. کسی نے کہا نا کہ ہم چاند سے گئے تو دیوار چین نظر آئی. پاکستانی نے کہا دیوار چین کیا، ہم جب چاند پہ جاتے ہیں ہمیں CNG گیس کی جو لائنیں قطار ہے نا، وہ چاند سے نظر آتی ہے ہم کو، دیوار چین سے بھی اونچی اور لمبی لائنیں. تو کنگلا کر دیا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھاس کھا رہے ہیں. اور آئندہ کیا ہونے والا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا. اب پچھلا قرضہ اتارنے کے لیے نیا قرضہ لیا جاتا ہے، اس سے پچھلا اتارا جاتا ہے، تو سود پہ سود جگڑتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ مکاریاں کس نے کی ہیں؟ یہی انہی قوموں نے کی ہیں جن کے اخلاق دنیا میں مشہور ہیں. اب افغانستان واحد ملک تھا جو کسی کا مقروض نہیں تھا، اس کو بھی حامد کرزئی کے ذریعے مقروض بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ باقاعدہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لینے والے بنو، قرضے لو ہم سے، اور قرضہ جن پیسوں سے دے رہے ہیں وہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے. ایسی چالیں چلی ہیں کہ دیکھو ایک غریب آدمی ہو، کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، ایک دکان کھول کے بیٹھ جائے، کچھ بھی نہیں ہے. سود میں یہی تو ہوتا ہے نا، کچھ بھی نہیں ہوتا، پیسے سے پیسہ چھاپتے ہو. اب لوگ آئیں گے، جی آپ نے اشتہار لگا دیا کہ جس کو کمپنی لگانی ہے خربوں روپے چاہیے میرے پاس آئے. ہے آپ کے پاس کچھ نہیں، لوگ آئے بھائی کہاں ہے، لو 1 کھرب ہمیں دو. بھائی 1 کھرب پہ کتنا دو گے؟ اتنا نہیں جی، مجھے 1 کھرب پہ 4% چاہیے. ٹھیک ہے نا، سودی نظام میں ہوتا کیا ہے؟ 4% چاہیے. اب آپ نے، یہودی نے دکان کھول دی کہ 4% دوں گا میں آپ کو، آپ سے لوں گا. اب لوگ نے لاؤ جی پیسے دو، تو ایک دوسرا اشتہار لگا دیا کہ مجھے 4 کھرب روپے لوگ جمع کرائیں میرے پاس، اس میں سے 2% میں آپ کو دوں گا. تو بیٹھا ہوا ہے فری فوکٹ میں، کوئی کاروبار نہ کوئی بزنس. ادھر سے 2 ارب لے کر اس کو دیے، ادھر سے 4% ادھر لیا، 2% ادھر رکھا، 2% اپنے پاس رکھا، اور تھوڑے دنوں میں خود کھرب پتی بن گیا. وہ اپنا پھر بھی کچھ نہیں لگا رہا اس میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے سود، جس کی وجہ سے معیشتیں برباد ہو جاتی ہیں. کچھ کیے بغیر دولت ساری دنیا سے سمٹ کے چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے. ساری دنیا سے دولت سمٹتے سمٹتے وہ چند دکانوں کے اندر، بینکوں کے اندر بند ہو کے رہ گئی. اور وہ دنیا کے سست ترین قوم جنہوں نے کچھ نہ کرنا تھا نہ کرنا آتا تھا ان، اور جو ہنر والے لوگ ہیں، جو فیکٹریاں لگا رہے ہیں، ملازمین کو رکھ کے تنخواہیں دے رہے ہیں، وہ محدود حد تک ہی گھومتے رہتے ہیں. جن میں ہنر ہے، جو کمالات والے لوگ، پہلے زمانے میں جو جتنا صاحب کمال ہوتا تھا اتنا مالدار ہوتا. آج صاحب کمال ہونا ضروری نہیں ہے، دماغ ہونا چاہیے، کھوپڑی ہونی چاہیے آپ کے پاس. ادھر سے کیسے نکالوں، ادھر کو کیسے میں پھینکوں اس کو. تو بھائی یہ بچے شور مچا رہے ہیں، ان کو ذرا سنبھالیں. تو یہ ساری دنیا کو سود کے شکنجے میں جڑ کے بھوکا اور ننگا کس نے کیا ہے؟ مسلمانوں نے کیا. یہ سب انہوں نے کیا ہے. تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اخلاق کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ اتنے اچھے اخلاق ہیں. بھائی ان کو ذرا چپ کراؤ، بچوں کو جا کے پکڑے، ان کو کان سے پکڑ کے ٹھکائی لگائیں ان کی، وہ بھیجیں وہاں. میں نے مغرب میں بیان کیا تھا نا کہ کہیں بھی بچے میرے نظر آ جائیں اور شرارت کرتے ہوئے نظر آئیں تو ان کو کان مروڑنے کی مکمل اجازت. تو یہ جو ہے نا سارا اللہ نے ہمیں نظام دیا ہے، ہمیں ایسے حرام طریقوں سے منع کیا ہے. اگر مسلمانوں کے پاس معیشت کی چابیاں آ جائیں، دیکھو دنیا میں کیسا بہترین معیشت کا نظام پھیل جائے. مزاربت اور شرکت کی بنیاد پہ معیشت ہو، جوئے اور سٹے کے دروازے بند ہو جائیں، شراب کے دروازے بند ہو جائیں، زنا کے دروازے بند ہو جائیں، عورت کو عزت اور احترام ملے معاشرے میں. تو بات یہ کہ مسلمان کو خود ہی نہیں پتا کہ اللہ نے مجھے کیا نعمت دی ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ دوسروں کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے. تو وہ جو ہے نا دوسروں کی اندھی تقلید کر رہا ہے.
تو یہ جو آج کا دن ہے 31 دسمبر، آج بھی وہی کچھ ہوگا. اس کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں. دیکھو، کافر کی جو تعلیمات ہے نا وہ فطرت کے خلاف ہوتی ہیں، اس کی لاجک نہیں ہوتی. وہ صرف سائنسی ترقی میں امام بن سکتے ہیں، باقی کسی چیز میں نہیں بن سکتے. سائنسی ترقی تو ایسی چیز ہے جس کے پاس اسباب و وسائل ہو وہ ترقی کرتا ہے. ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، سارے وسائل ان کے چھینے ہوئے اور ساری تعلیمات ادھر سے ہی، تو ہمیں تو غلام بن گئے نا ہم لوگ. تو ان کی جو رسومات ہے نا وہ کوئی لاجک نہیں ہوتی ان کی. ان کو خوش ہونے کا بہانہ چاہیے زندگی گزارنے کے لیے. اسی بہانے میں انہوں نے ایک سالگرہ رکھی ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو کیک کاٹتے ہیں، بھائی 10 سال کا ہو گیا. حالانکہ عقلی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بچہ جتنی عمر لے کر آیا تھا، مثال کے طور پر 60 سال زندہ رہنے کے لیے آیا تھا، 60 ایئرس. تو اب جب 10 سال گزر گئے تو رونا چاہیے نا بیٹھ کے کہ صرف 50 رہ گئے. کیا خیال ہے؟ خوشی کس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ جو پچھلے گزر گئے ان پہ خوشی ہو رہی ہے؟ تو جو گزرنے والی چیز ہے اس پہ تھوڑی خوشی ہوتی ہے. دیکھو، عید کا دن جب آنے والا ہوتا ہے، کل عید خوشی ہوتی ہے، پھر عید کا دن آ گیا تو بھی خوشی. جب عید کا سورج غروب ہو گیا، اب عید کا دن گزر گیا، اب خوش ہو رہا ہے کہ کل عید کے دن خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا. اب تو گزر گیا نا بھائی. اسی طرح جو گزرے ہوئے غم ہیں ان پہ افسوس بھی نہیں ہوتا. گزری ہوئی خوشیوں پہ نہ خوشی ہوتی ہے، گزری ہوئی غموں پہ نہ انسان کو غم ہوتا ہے. خوشی اور غم یا تو موجودہ حالت پہ ہوتا ہے یا فیوچر کو دیکھ کے ہوتا ہے. تو اگر کوئی فرشتہ آپ کو آ کے کہے کہ آپ کی زندگی میں 1 سال بڑھا دیا گیا ہے تو خوشی کی بات ہے. آپ کیک بھی کاٹیں، لوگوں کو بلائیں بھی کہ ہمارا بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہو گیا اور مزید 1 سال کی گارنٹی اس کو دے دی گئی ہے. تو یہ تو بات ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے سال گرہ کے بجائے سال گرا منانا چاہیے. گرا یعنی گر گیا 1 سال. تو یہ جو ہیپی نیو ایئر منایا جا رہا ہے 31 دسمبر کو، اس کا فلسفہ یہ کہ کل ہم سن 2014 میں داخل ہو جائیں گے. تو بھائی یہ دیکھو کہ آپ کے 2013 یعنی آپ کی زندگی کا 1 اور سال آج 12 بجے گزر جائے گا. تو آپ موت سے اور قریب ہو جائیں گے. ایک آدمی کو پھانسی گھاٹ پہ لے کے جایا جا رہا ہوں. موت بھی تو ایک قسم کا پھانسی گھاٹ ہی ہے نا. ساری لذتوں کو ختم کر دینے والی موت جب ہو گئی تو نہ ڈرامہ، نہ فلم، نہ اداکار، نہ موبائل میں حسینوں کے نمبر، نہ حسینوں کے، نہ حکیموں کے، کوئی نمبر نہیں. نہ صبح کا ناشتہ، نہ دوپہر کا کھانا، نہ شام کی چائے، نہ آفس، نہ کاروبار، نہ بزنس. ساری لذتیں مرتے ہی ختم ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بتاؤ بھائی. تبھی موت سے ہر آدمی ڈرتا ہے، کیونکہ پتہ ہے قبر کے اندھیرے گھڑے میں لے جا کے لٹا دیتے ہیں. کوئی کچھ بھی نہیں، جیب تک نہیں ہوتی کفن میں، کچھ لے کے نہیں جاتا ساتھ. تبھی جب مردوں کو ہم دفن کرتے ہیں تو 2-4 دن تک عجیب سی کیفیات ہوتی ہیں کہ بھائی میں نے بھی ادھر ہی آنا ہے. تو اب بتاؤ، ہر دن ہر سیکنڈ ہمیں اس قبر کے قریب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ہر دن. تو اگر میں اور آپ میں کوئی 60 سال کی عمر لے کر آیا ہے تو جب 12 رات کے بجیں گے تو یہ اعلان ہو جائے گا کہ اب کتنے رہ گئے. کوئی 40 سال کا ہے تو اعلان ہوگا 20 رہ گئے. تو افسوس ہونا چاہیے بھائی. دیکھو، ایگزامینیشن ہال میں کوئی بیٹھا ہو، اس کو 3 گھنٹے دیے جائیں، جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کی پریشانی بڑھتی چلی جائے گی. اعلان ہوتا ہے صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے. اعلان ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اعلان ہوتا ہے انگلش میں بھی اردو میں بھی، صرف آدھا گھنٹہ باقی. بڑھیا دیکھتا آدھا گھنٹہ باقی ہو. اب یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ باقی تو 2.5 گھنٹے ہو گئے. بھائی واہ بھائی 2.5 گھنٹے تو ہو گئے. اب 2.5 گھنٹے ہو گئے سر، چائے لے کر آؤ. 2.5 گھنٹے ہو گئے. 2.5 گھنٹے پورے 2.5 گھنٹے ہو گئے، یا 2 گھنٹے الحمدللہ مکمل گزر گئے. اب ناچو گاؤ خوشیاں مناؤ 2 گھنٹے. او بھائی تیرے یہاں سے نکالنے میں اب کتنا 1 گھنٹہ رہ گیا خالی. تو منزل اگر بہت خوبصورت ہو جہاں جا رہے ہیں تو اس میں تو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ 6 گھنٹے کا سفر تھا، 4 گھنٹے کمپلیٹ ہو گئے. جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہو 4 گھنٹے کا سفر ہو چکا ہے، 2 رہ گئے، تو انسان خوش ہوتا ہے. اس پہ نہیں خوش ہوتا کہ 4 گزر گئے، کل 2014 ہے، بلکہ یہ کہ اب جہاں ہم جا رہے تھے، جیسے کوئی امریکہ سے 10 سال کے بعد آ رہا ہے اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے، 24 گھنٹے کا بائی ایئر سفر ہے، تو بیٹھا بیٹھا تھک گیا. 22 گھنٹے مکمل ہو گئے، 23 گھنٹے مکمل ہو گئے. اناؤنسمنٹ ہوئی بھائی 23 گھنٹے ہیز کمپلیٹڈ اور 1 گھنٹہ باقی ہے. تو خوشی ہوتی ہے.
اس پہ نہیں جو گزر گئے، خوشی اس پہ ہوتی ہے صرف اپنے رشتہ داروں سے ملاقات میں صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا. یہاں بھی یہ سمجھ میں آتا ہے انسان کیک کاٹے، کھلا، بھائی سب مسافر ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں، بھائی 1 گھنٹہ رہ گیا، انشاءاللہ کراچی ایئرپورٹ پہ اتریں گے، اگر دھماکہ وماکہ نہ ہوا تو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی. اور کٹی پہاڑی والے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بنارس والے بھی، کہ بھائی ایک اور راستہ نکل آیا، وہاں سے گھوم کے انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. تو 1 گھنٹہ رہ گیا، وہ بھی گزرے ہوئے ایام پہ نہیں بلکہ اگلے 1 گھنٹے پہ خوشی ہوتی. لیکن یہ جب ہے جب یقین ہوتا ہے کہ میں اچھے انجام کی طرف جا رہا ہوں، خوشی کی طرف جا رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے مل رہا ہوں. جب سال گزرتا ہے نا تو کس کے قریب ہو رہے ہیں آپ؟ یہ جو زندگی کا سفر تھا یہ اختتام پذیر ہو رہا ہے یا ابھی شروع ہو رہا ہے؟ بھائی اینڈ کی طرف جا رہا ہے یا اسٹارٹ کی طرف جا رہا ہے؟ یہ اگر اسٹارٹ کی طرف جا رہا ہوتا کہ ہم عالم ارواح میں ہوتے اور اللہ نے بتایا ہوتا سن 2014 میں تم پیدا ہو جاؤ گے، اب 2013 میں جیسے ہی 12 بجتے ہم کہتے واہ بھائی واہ، ہمارے دنیا میں آنے کا وقت آ چکا ہے، ہیپی نیو ایئر مناتے، اچھلتے کوچتے خوشیاں مناتے. بہت اچھی بات تھی بھائی، مناتے، خوشی کی چیز ہے. عید کے دن ہم مناتے ہیں نا، خوشی خوشی ہوتی ہے، کھلاتے پلاتے لوگوں کو. لیکن ایسا نہیں ہے، پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہو نہیں رہے، پیدا ہو چکے ہیں. 2013 میں 12 بجیں گے تو بزبان حال اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے گا کہ موت کے قریب جو 1 سال تمہارا زیادہ تھا وہ بھی کم ہو گیا. تو پھانسی گھاٹ کی طرف کسی کو لے جایا، قبر بھی پھانسی گھاٹ ہی ایک طرح کا، بلکہ اس سے بھی بدترین ہے. بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو میں نے کہا ہے نا ان کو جا کے، بچے کیوں شور کر رہے ہیں؟ یہ تو پیچھے سے کوئی صاحب ذرا جلات قسم کے ہوں، وہ ان سب بچوں کو جو ہے نا ایڈریس پوچھیں کہاں کہاں سے آئے ہیں، ادھر قریب ہی کے ہیں، یہ سب کو بند کریں گھر کے اندر. یہ گیا ماشاءاللہ ان کا قد کاٹ دیکھیں. تو اب جو ہے موت جو ہے نا وہ تو پھانسی گھاٹ سے بھی پھانسی گھاٹ سے ڈر اس لیے تو لگتا ہے کہ لٹک کے مرتے ہیں، ورنہ پھانسی سے کس کو نفرت ہو. تو موت سے ہر آدمی ڈرتا بھی ہے، اور کافر تو اور زیادہ ڈرتا ہے. ہم تھوڑا نسبتاً کم ڈرتے ہیں، کوئی معافی تلافی کے تھوڑے سے چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کافر تو اور بھی زیادہ ڈرتا ہے. اس کے لیے تو دنیا، اس کو پتا ہے میں نے نائٹ کلب میں ناچا ہوں، زنا ہے، شراب ہے میرے اعمال میں، تو یہ کیا کام آئے گا میرے، شرک ہے، اللہ خدا کی کوئی تعلیمات ہی نہیں ہے. تو اب کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اب اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو پھانسی گھاٹ میں لے کے جا رہے ہیں، اس کو بتایا گیا ہے کہ راستے میں 20 اسٹیشن آئیں گے، یہاں سے پشاور میں پھانسی گھاٹ ہے، وہاں آپ کو لے کے جا رہے ہیں، اور راستے میں کتنے اسٹیشن ہیں؟ 20. پہلا حیدرآباد کا ہے، پھر مثال کے طور پر روڑی کا ہے، پھر سکھر کا ہے، پھر خیرپور کا ہے، پھر بہاولپور، ملتان، خانیوال، اور یہ سارے. اب ایک ایک اسٹیشن جیسے جیسے کم ہوگا تو بتاؤ وہ ہیپی نیو ایئر منائے گا؟ ہیپی نیو اسٹیشن کہ اب میں چونکہ ملتان اسٹیشن تک پہنچ گیا ہوں اور میرے 20 اسٹیشن میں سے 10 گزر گئے، 10 باقی رہ گئے، خوشی مناؤ، کیک کاٹو، ناچو، مزے اڑاؤ. لوگ کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ خود انگریز بھی کہیں گے بھائی پاگل ہو گیا ہے کیا؟ جا کدھر رہا ہے، جا ادھر دیکھ، تیرا تو غم. اگر ریورس ٹرین چلنا شروع ہو جائے تو خوشی ہوگی. ملتان جا کے واپس بہاولپور کی طرف آ رہی ہے ٹرین، کوئی فنی خرابی کی وجہ سے واپس آ رہی ہے، ریورس چل پڑی تو چلو اور دور ہو گیا میں گھاٹ سے. لیکن جیسے جیسے قریب ہوگا تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی احمق نہیں ہے جو اس اسٹیشن پہ گزرنے پر ہیپی نیو اسٹیشن منائے گا کہ ملتان پہ 1 گھنٹہ رکی رہی، اب خانیوال کی طرف. ملتان پہلے آتا ہے، خانیوال پہلے آتا ہے، میرا خیال ہے ملتان پہلے، وہ خانیوال کی طرف گامزن ہے. اب خانیوال اسٹیشن پہ اب صرف 4 اسٹیشن رہ گئے ہیں، مزے اڑاؤ. تو لوگ کہیں گے سٹھیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے. اور وہ تو پاگل تھا جو اس کی باتوں میں آ کے عقل مند، نیک، شریف، سمجھدار لوگ بھی اسی میں کیک کھانا شروع کر دیں گے تو وہ اس سے بھی بڑے احمق اور اس سے بھی بڑے بیوقوف ہوں گے. جن کی ذمہ داری تھی اس کو سمجھائیں. وہ تو پاگل تھا نا، تبھی تو قتل کیا اور پھانسی پہ جا رہا ہے. وہ یہ تو پاگل نہیں ہے، یہ بھی پاگل بن گئے. تو میرے بھائی جب سن 2014 شروع ہوگا تو موت کے ہم اور قریب ہو چکے ہوں گے. تو اس پہ اگر کوئی خوشی مناتا ہے بیوقوف ہے تو منا لے. بعض لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خوشی منا رہا ہے تو کسی بھی لحاظ سے منا لے، کسی کی خوشیوں پہ پابندی لگانے کا کیا مطلب. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں
کہ بھئی منا خوشی رہا ہے نا، چلو غلط بات پہ منا رہا ہے، لیکن اگر غلط بات پہ خوشی ہو رہی ہے تو خوشی سے تو صحت اچھی ہوتی ہے، نہیں کام تو اچھا ہی ہو رہا ہے نا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی بہانہ ہے نا خوش ہونے کا، بہانہ ہے خوش ہونے کا. تو لوگوں کو بےچارے ویسے ہی اتنی ٹینشن میں ہیں، اتنی مشکلات میں ہیں، اگر کوئی کسی بھی بہانے خوش ہو جائے، وہ بہانہ چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو، تو اگر انسانیت خوش ہو رہی ہے تو مولوی ان کو دیکھ کے جلتے کیوں ہیں؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولویوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے لوگ اگر تھوڑا سا خوش ہو جائیں. یاد رکھو مولویوں کو تکلیف نہیں ہوتی. مولوی اس لیے منع کرتے ہیں مولوی صاحبان کہ آپ نے اگر حماقت کی باتوں پہ خوش ہونا شروع ہو گئے آپ، تو باقی سارے کام بھی احمقانہ شروع کر دیتے ہو. اور دوسری بات یہ کہ اس وجہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ خوشی جس طریقے سے منائی جا رہی ہے وہ طریقہ آپ کی منزل کو خراب اور برباد کر دے گا. دیکھو ایک پھانسی کی طرف جا رہا ہے، ایک تو بے وقوفی یہ کہ وہ خوش ہو رہا ہے، تو چلو ہم اس کی تعویل کر لیں گے، چلو بیچارے نے آگے جا کے تو بربادی ہونا ہے، تو کسی بھی بہانے خوش ہونے دو. وہ کھانے والے اسٹیشن کے آنے پر کیک بانٹ رہے تو بانٹنے دو. لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس سے اس کا جرم اور بڑھ جائے گا اور حکومت اس پہ 2-3 کیس اور ڈال دے گی. ہے بھائی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی اس سے اس کا کیس اور خراب ہو جائے گا، اس سے اس کی منزل یا جس گھاٹ کی طرف یہ جا رہا ہے وہ گھاٹ اور خراب ہو جائے گا. جو تھوڑی بہت اپیل قبول ہونے کی امید تھی وہ امیدیں بھی ختم ہو جائیں گی. حکومت کہے گی دیکھو یہ تو بہت بڑا مجرم ہے، اس کو پھانسی پہ لٹکانے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس میں ذرا بھی بجائے اس کے کہ یہ اپیلیں کرے سپریم کورٹ میں، ایک اور اپیل کرے، صدر سے اپیل کرے معافی کی، یہ اپیل کرنے کے بجائے مٹھائیاں کھا رہا ہے. تو حکومت کہے گی اس آدمی کو خود اپنی جان پہ ترس نہیں آ رہا تو ہم اس پہ ترس کیوں کھائیں. پھانسی کی سزا ملتوی ہوتی ہے، اپیل کی جاتی ہے نا سپریم کورٹ سے کہ بھائی مجھے، تو یہ مجرم اپیل کرتا ہے، مجرم کی طرف سے مجرم کا وکیل یا مجرم اپیل دائر کر ہی نہیں رہا ہے، وہ کیک کھا رہا ہے، وہ مٹھائی کھا رہا ہے. تو حکومت کیا کہے گی؟ بھائی اس پروسیس سے تو گزرو. پھانسی کی سزا ختم کرنے کے لیے ایک پروسیس کیا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں کیس داخل کریں، اپیل داخل کریں، صدر کے نام ایک خط لکھیں کہ بھی میری سزا معاف کی جائے. آپ یہ لکھنے کے بجائے آپ کیا کر رہے ہیں؟ مٹھائیاں کھا رہے ہیں. تو وہ تو پھر سارے چانسز ختم ہو جائیں گے. تو میرے بھائی ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے، ایک تو یہ غیر مسلموں کی نقالی ہے، یہ حرام ہے، ویسے بھی غیر مسلموں کی نقالی. نمبر 2 یہ حماقت ہے پرلے درجے کی. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد. کہاں جا رہا ہے، کہاں دیکھتا ہے؟ قدم تیرے قبر کی طرف جا رہے ہیں اور نظر تیری پیچھے کی طرف ہے. جاتا کدھر ہے، دیکھ کدھر رہا ہے تو دوسری نمبر کیا ہو گیا؟ حماقت ہے اس میں. صحیح ہے نا؟ پہلا غیر مسلموں کی نقالی، دوسرا حماقت، تیسرا یہ جس طریقے سے منایا جاتا ہے. عید الفطر تو ہم مناتے ہیں سوئیاں کھا کے، کھیر کھا کے، وہ بھی حلال ہے، کوئی پابندی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، کوئی غلط کام نہیں ہوتا اس میں. اگر کوئی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، لیکن شریعت کا تو حکم نہیں ہے نا. جبکہ جو ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے یہ درود شریف پڑھ کے نہیں منایا جاتا، یہ نمازیں پڑھ کے نہیں منایا جاتا، یہ غسل کر کے نماز کی کر کے اور یہ اس طرح سے نہیں منایا جاتا. یہ جس طرح منایا جاتا ہے ساری دنیا کو معلوم ہے، بلکہ ہمیں شاید اتنا معلوم نہ ہو جتنا عام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. یہ بے حیائی کے طریقے سے منایا جاتا ہے، شرابیں پی جاتی ہے، ناچ گایا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ عبادت سے دور ہو چکے. تو ہمارے مسلمان بھی انہی جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ 3 بڑی بڑی خرابیاں ہیں نیا سال منانے میں. اور چوتھی خرابی، اس تیسری خرابی پر انشاءاللہ میں کچھ بات ابھی کروں گا. اور چوتھی بڑی خرابی کیا ہے کہ اس سے غلط نظریے کی تائید بھی ہوتی ہے. دیکھیں اسلام میں جو ہے نا، اسلام میں سال گزرتا ہے شمسی اعتبار سے، قمری اعتبار سے. والقمر قدرناہ منازل، قرآن کہہ رہے ہم نے چاند کی منزلیں طے کر دی ہیں. لتعلموا عدد السنین والحساب، دوسری جگہ فرمایا کہ تاکہ تم سالوں کا حساب معلوم کرو. تو چاند کو خالق کائنات نے سال گزرنے کی علامت قرار دیا ہے. کس کو؟ بولو بھائی. چاند کو، سورج کو نہیں. سورج کا شمسی سال وہ بھی معتبر ہے، اس کے بھی اپنے فوائد ہیں، کیونکہ یہ جو موسم ہے نا، موسم سردی گرمی خزاں بہار، یہ سورج کے حساب سے آتے ہیں. لہذا اس سال کی حفاظت کرنا، جنوری فروری مارچ اپریل مہینوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی مفید چیز ہے.
انسانیت کے لیے کارآمد چیز ہے، لیکن جو سال گزرنے کا جو حساب و کتاب ہوگا وہ کس کے ذریعے ہوگا؟ چاند کے ذریعے، اور وہ اللہ نے بنایا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورج کا تو آسان ہے، چاند کا تو مشکل ہے، تو یہ مشکل چیز کیوں بنائی، آسان کیوں بنائی؟ آسان کو کیوں شریعت نے معیار نہیں بنایا؟ اسلامی سال جو گزرتا ہے وہ چاند کے حساب سے گزرتا ہے نا، تو یاد رکھیے یہ بھی اسلام کا معجزہ ہے۔ سورج کا جو حساب و کتاب ہے نا، یہ تو اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کیلکولیٹ کر کے سارا سیٹ اپ بنا لیا ہے، پہلے زمانے میں اتنا حساب و کتاب نہیں تھا۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آج 1433 ہجری ہے، 1434 شروع ہو چکی ہے، تو 100% بالکل قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1334 سال ہو چکے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہے۔ جبکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ 2014 شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا تھا اس وقت سے لے کے آج تک 2013 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ بات عیسائی بھی مانتے ہیں کہ یہ ایکوریٹ بولو بھائی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بڑی گڑبڑیں ہوئی ہیں۔ اس میں تبدیلی کرنا آسان تھا پہلے زمانے میں، درمیان میں 2 مہینے غائب کیے بہت سے پوپ نے، کبھی 1 مہینہ دائیں کر دیا کبھی بائیں کر دیا، سال کھا گئے پی گئے، کیونکہ ہر آدمی کو تو پتہ نہیں چلے گا نا کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا سال چل رہا ہے۔ سورج کو دیکھ کے اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے، جبکہ چاند کو دیکھ کے اندازہ لگانا 100% ممکن ہے۔ چاند میں اگر غلطی ہوتی ہے تو 1 دن کی ہوتی ہے، اور اگلے مہینے وہ غلطی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مثال پشاور والوں نے 2 دن پہلے چاند دیکھ لیا، غلطی کر دی، تو کب کتنی کریں گے؟ اگلے مہینے میں چاند خود بتا دے گا، نہیں بتا دے گا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ پہلی کا چاند جو ہے نا وہ پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں پہلی کا ہوں، اس میں کسی پوپ کو یا کسی مسلمان عالم یا مفتی کو غلطی کرنے کا اختیار، یہ ایسا کیلنڈر ہے جو اللہ نے آسمان پہ لگا دیا، ٹھیک ہے نا۔ 14ویں کا چاند بتا رہا ہوگا کہ آج 14 تاریخ ہے، یا بہت زیادہ ہوئی تو 15 ہوگی۔ اگر آپ نے غلطی سے 14 کو 15 کہہ دیا، مفتی منیف صاحب نے بالفرض غلط اعلان کر دیا، تو وہ اگلے مہینے اس کی کریکشن بولو نا بھائی خود بخود ہو جائے گی۔ تو اسلامی سال میں جو فرق آتا ہے نا، اگر غلطی کا امکان ہے تو سال میں 1 دن کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی غلطی چل نہیں سکتی مستقل، بلکہ وہ اگلے سال خود بخود صحیح ہو جائے گی۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو 1 دن کا بہت زیادہ اگر فرق ہوا تو 1 دن کا ہوگا، مگر بڑی دھاندلی اس میں ممکن ہی نہیں ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اس میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا تھا تاریخ میں کہ کوئی مسلمان خلیفہ کو دھاندلی سوجی، اس نے کہا یہ گڑبڑ کر دو، اس سفر کو تھوڑا سا ادھر کر کے، سفر کے مہینے کو گھما کے، یہ آج جو ہے نا 28 سفر کے بجائے یوں کہہ دو کہ آج 15 سفر ہے مثلا، تو چاند کہے گا آج 15 نہیں ہو سکتی، میں مسکراتا ہوا آ کے اعلان کر دے گا میں 15 کا ہوں، یہ 14 کا ہوں، میں چمکتا ہوا کہے گا آج 14 تاریخ ہے۔ تو چونکہ حساب و کتاب یہ سائنسی دور میں نہیں، یہ تو دیہاتوں میں گاؤں میں ان کی بھی ضرورت ہے، تو پوری دنیا کے لیے اللہ نے اس قانون کو بنایا ہے نا، تو اس لیے اللہ نے چاند کو معیار بنایا۔ کس کو؟ چاند کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور نمازوں کے لیے دن کے اوقات ناپنے کے لیے سورج کو بنا دیا، کیونکہ سورج روزانہ اتنی حرکت کرتا ہے کہ وہ حرکت دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ فجر کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا، زوال کا وقت ہوا تو ہر پاگل سے پاگل دیکھ کے بتا دے گا سورج ڈھل چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے۔ تو سورج کی جو روزانہ یومیہ جو ہمارے معمولات ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں سورج کو معیار بنایا گیا۔ سال گزرنے میں تاکہ دھاندلی نہ ہو، غلطی نہ ہو، اس میں کس کو معیار بنایا گیا؟ چاند کو معیار بنایا گیا۔ اس کو چھوڑ گیا سب نے شمسی کو بنا لیا ہے۔ تو یہ جو شمسی حساب و کتاب ہے وہ ایک وقت کی ضرورت بن جانا ایک الگ چیز ہے، وہ اس لیے کہ اب ایسا نہ ہو کہ آپ کل سے ڈیٹ جو ہے نا چاند کے حساب سے آفس میں لکھنا شروع کر دیں، وہ تو جب ساری قوم ہی ایک طرف جا رہی ہو تو پھر آپ کیسے اس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں؟ وہ جیسے سعودی عرب میں تو نظامی تنخواہوں کا سارا اسلامی حساب سے چلتا ہے نا، تو وہاں تو یہ سیٹ اپ آسان ہے۔ ہمارے ملک میں چونکہ انگریز چلا گیا مگر اپنی پتلونیں چھوڑ گیا، وہ سارے سیٹ اپ انگریزوں کے ہی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں پتلونیں انگریزوں کی، کوئی پتلون کا کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے بھائی، میں انگریزوں کی بات کر رہا ہوں کہ انگریزوں کی پتلون پہننا تو غلط ہے یا نہیں؟ آپ پینٹ اپنی پیسوں سے خرید کے پہنے وہ ٹھیک ہے، تو ہمارے حکمران انہی کی پتلونوں کو استعمال کر رہے ہیں اب تک۔ جی
کمپیوٹر کا جو بٹن ہے وہ یہودی کے پاس چل رہا ہے. جی 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 صحیح. یہ ایک مثال معذرت کے ساتھ. جی. آسمانی جو چاند ستارہ کے نظام اس کا بٹن دنیا والوں کے پاس نہیں ہے. جی ہاں. تو یہ جو سارا حساب ہے نا چاند کا، یہ کسی انسان کی دسترس نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا، کہ انسان کہ یار یہ میرے حساب سے سیٹ نہیں بن رہا، یہ محرم چاند کو ذرا لے جا کے تھوڑا سا یوں. سورج میں گڑبڑیں بہت ہوئی ہیں، خود عیسائیوں نے کی ہیں، جن کا معیار سورج تھا انہوں نے بڑی گڑبڑیں کی. آپ اگر جائیں تاریخ پڑھیں، خود انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت پہلے زمانے میں گڑی. لہذا یہ جو کہا جا رہا ہے نا آج حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھائے گئے، پورے 2013 سال ہو گئے، اس بات کی عیسائی دنیا خود ہی مخالف، ان کے جو ماہرین کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، درمیان میں گڑبڑ ہوئی ہے بہت زیادہ، دھاندلیاں ہوئی ہیں بہت زیادہ. پھر یہ دوسری بات یہ کہ یہ کتنے نمبر ہو گئے؟ 4 نمبر ہو گئے. تو جب ہمیں ایک فطرت نے چاند کا بہترین نظام دیا ہے تو ہمارا سال کب ختم ہوتا ہے بھائی؟ ذی الحجہ کی آخری تاریخ، چاہے وہ 29 ہو یا 30 ہو. پشاور والوں کا تھوڑا 2 دن پہلے ہو جاتا ہے. یہ پشاور والے جب میری بات سنتے ہیں تو غصے میں بھرا ہوا میرے پاس فون بھی آتا ہے ان کا، آپ ہمارے علماء کے علماء نہیں ہے، چاند غلط دیکھتے ہیں کیا وہ؟ تو میں انشاءاللہ اس پر بھی بیان کروں گا کہ پشاور والے بھائی جو ہیں ہمارے سارے قابل احترام، ان کے علماء بھی قابل احترام، لیکن دیکھو چند چیزیں غلط ہیں. چاند کا جو پشاور میں گڑبڑ ہوتی ہے نا وہ غلط ہے، جو ایک دن پہلے نظر آتا ہے. اس کے غلط ہونے کے اتنے واضح دلائل ہیں ہمارے پاس کہ اس کا ہمارے طلبہ میں جامعۃ الرشید میں پشاور کے بھی بہت سارے طلبہ ہیں جو الحمدللہ عالم بن چکے ہیں، ہمارے شاگرد ہیں. تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے ان 4-5 سوالوں کا جواب لا کے دے دو. صحیح ہے، وہ پھر موضوع میرا تبدیل نہ ہو جائے. تو جلدی جلدی وہ سوال کریں. نمبر 1، پشاور میں صرف عید الفطر کا، رمضان کا اور عید الاضحیٰ کا چاند کیوں 2 دن پہلے نظر آتا ہے یا 1 دن پہلے، اور چاند وقت پہ کیوں نظر آتے ہیں ہمارے حساب سے؟ نمبر 2، جب وہاں 1 دن پہلے چاند نظر آتا ہے تو اگلے دن تو بہت موٹا چاند نظر آنا چاہیے. یہ بارہا مشاہدہ ہوا ہے کہ پشاور میں 1 دن پہلے اعلان ہوا اور چاند اگلے دن بھی انتہائی باریک، یہ تھا ہی نہیں. تو یہ تو عقل خود کہتی ہے نا کہ یہ دوسرے دن کا چاند تو ساری دنیا جانتی ہے کہ موٹا ہوتا ہے. تو یہ کیا گڑبڑ ہے بھائی؟ یہ بارہا مشاہدہ ہوا ہے، بارہا. تو اس لیے میرے پشاور والے بھائیوں سے چند سوالات ہیں جو میں کسی اور وقت انشاءاللہ پھر کروں گا. کسی عالم کی توہین ہرگز مقصد نہیں ہے. پشاور میں علماء ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے عالم ہی عالم سے پھر اختلاف کی کبھی تو حق رکھتا ہے نا. پھر پشاور کے سارے علماء اس نظام سے متفق بھی نہیں ہیں. اور ایک اہم ترین بات یہ ایک ممکن ہے کسی کو اشکال بھی ہو کہ بھئی چاند کے نظام میں یہ خرابی ہے کہ اس میں اختلافات ہوتے ہیں، جبکہ سورج کے نظام میں نہیں. کل 1 جنوری ہے پوری دنیا میں، جبکہ 1 محرم میں بڑے پھڈے ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے. 1 رمضان میں بڑے پھڈے ہوتے ہیں. تو اس پہ بھی لوگ بنیاد بنا کے کہتے ہیں بھئی چاند کا نظام غلط ہے، سورج کا نظام صحیح ہے. تو یاد رکھو جب کسی چیز کو ادھورا لیا جاتا ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں کسی نظام کو. اسلام نے جو نظام دیا ہے نا چاند کا، تو اس میں اسلام نے دوسری تعلیم یہ بھی دی ہے کہ چاند کا اعلان کرنے کا اختیار حکومت کو ہے، حکومت کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تو جب حکومت ہی ڈھیلی ہو اور ہر آدمی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہو کسی، وہ اس کی کراچی میں اعلان الگ ہو رہا ہے، حیدرآباد میں الگ ہو رہا ہے، سندھ میں الگ مولوی صاحب اعلان کر رہے ہیں، پشاور کے مولوی صاحب الگ فتویٰ دے رہے ہیں، وزیرستان میں الگ ہو رہا ہے. تو یہ ہماری غلطی ہے. سعودی عرب میں کبھی دیکھا اختلاف ہے بھائی؟ دبئی، سعودی عرب، شارجہ، بحرین، ایک حکومت سعودیہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور پورے عرب ممالک میں وہ اعلان نافذ ہو جاتا ہے. وہاں کوئی کر کے دیکھے کہ میں مسجد میں ٹھیا لگا کے دیکھے کہ میرے پاس 25 آدمیوں نے گواہی دی چاند نظر آیا ہے، دیکھے حکومت سعودیہ فوراً اس کو جیل میں بند کر دے گی. ہمارے ہاں حکومت یہ نہیں کرتی. ہم نے خود کراچی میں دیکھا ہے، سہراب گوٹ میں عید ہے، ادھر روزہ ہے. تو حکومت کو اسلامی روایات کو باقی رکھنا، ان چیزوں پہ کوئی تو اسلام کا پھر مذاق اڑتا ہے، پھر تماشا بنتا ہے. ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں کہیں بھی چاند نظر آ گیا تو وہ سارے عالم اسلام پر حجت ہے، وہ بشرطے کہ حکومت اس کو قبول کرے. تو ہمارے حکومت سے 2 مطالبے ہیں، 2 میں سے ایک مان لے. ایک تو یہ کہ اس چاند کے نظام کو صحیح کرے اور کہے کہ جب ایک ہلال کمیٹی بنائی ہے تو اس کا سربراہ جب تک اعلان نہیں کرے گا کسی اور کو اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اتنے سال جیل ہے اس پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
یہ قانون بنا ہے، یا پھر اپنے آپ کو سعودی عرب سے ملا دیں. بھائی جب حکومت سعودیہ کی طرف سے چاند ہوگا تو ہمارا بھی وہی ہے، دونوں میں سے ایک راستہ کر لے، پھر یہ اختلاف ختم ہو جائے گا. تو یہ اختلاف چاند کی وجہ سے نہیں ہے، نہ یہ اسلام کی وجہ سے، یہ ہماری اپنی پیداوار ہے. یہ اختلاف اس میں چندہ ماموں کا قصور نہیں ہے. ماموں تو ماموں ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے. اچھا کیا بات کر رہے تھے، بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سال کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ یکم محرم سے ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہمیں جو ہے نا اسی کو فالو کرنا چاہیے، وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور 100% درست ہے. تو باقی شمسی حساب و کتاب کو محفوظ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس سے انسان نمازوں کے اوقات، افطاری کے اور یہ سب چیزیں اب پہلے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے نا ہمیں، کل فجر کی نماز صبح صادق کل اتنے بجے، تو یہ سورج کے نظام کی وجہ سے. اس لیے مسلمان سائنسدانوں نے اس کا بھی خیال کیا کہ سورج کے سیٹ اپ کو برقرار رکھا جائے، اصل معیار اس کو بنایا جائے. لیکن اب نہیں بن رہا تو ہم اپنی زندگیوں میں تو کم از کم بنا سکتے ہیں نا، تو اس کو بنایا جائے، لیکن اس طریقے سے نہیں جیسے وہ مناتے ہیں ہیپی نیو ایئر اور اس طرح کی باتیں یکم محرم میں بھی نہیں کرنی چاہیے. غلط طریقہ ہے یہ. ہونا کیا چاہیے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب ذی الحجہ کا چاند، جب یکم محرم کا چاند نظر آتا ہے، اعلان ہوتا ہے، تو فوراً میں چند باتیں سوچتا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہوں. یہ سوچا کرو کہ ہماری زندگی میں ایک اور سال کم ہو گیا. اب جتنی تحریریں ہیں اس میں کل تک لکھا جاتا تھا 1433 ہجری، اب لکھا جائے گا 1434 ہجری. ایک دم تبدیل ہو جاتا ہے نا سارا. تو یہ اس کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال اور ختم ہو گیا، ایک سال اور ختم. دیکھ لے 33 کے بجائے اب 34. ایک وہ زمانہ تھا جب 1412 لکھتا تھا. آپ اس کو انگلش میں دیکھ لیں، شمسی مہینوں کے حساب سے دیکھ لیں. ہمیں وہ زمانہ بھی یاد ہے جب مجھے یاد ہے جب میں اسکول جا رہا تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو میں نے دوستوں سے پوچھا یہ کون سا سال ہے، انہوں نے کہا 1986 ہے. یہ 1986 ایک دم میرے ذہن میں بھائی پچھلے سال تو 85 تھا، یہ 86 شروع ہو گیا. اور آج کون سا ہے؟ سن 2013. کیسے ٹھکا ٹھک زندگی گزر رہی ہے. وہ لگتا ہے کل کا دن تھا. 19 بالکل چھوٹے بچے تھے ہم لوگ، ایسی عمر تھی کہ اسکول جو ہے نا ایسے پکڑ کے لے جائیں، انگلی پکڑ کے. تو وہ مجھے یاد رہ گیا 1986. اور آج جا کے دیکھیں سن 2000، ایسا لگتا ہے عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکے ہیں. بھائی اب تو موت کے لیے فکر کر لو، اب تو تیاری کرو، اب نماز روزے میں دل لگاؤ. تو یہ اسباق والے میسج اگر گھومیں، اس طرح سے منایا جائے تو بات سمجھ میں آتی. سال ختم ہو رہا ہے تو بھائی تنبیہاتوں کے دیکھو کل سے 2014 لکھا جائے گا. یہ لکھنا خدا کی طرف سے سگنل ہے، علامت ہے کہ بیٹا کتنے سال گزر چکے، اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں. تو اس میں کچھ آئندہ کے لیے کچھ عزم کر لیں اللہ تعالیٰ سے انسان کہ اللہ اب تک جو ہو چکا وہ معاف کر دے. یہ جو آئندہ سال اگر تو نے مجھے مہلت دی تو یہ میں اس طرح نہیں گزاروں گا جس طرح پہلے گزارا ہے، بلکہ اس سے اچھا بن کے گزاروں گا. اور یہاں شروع ہی ایسے گندے طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ بزبان حال بتاتا ہے اللہ پچھلے سال جتنی گندگیاں میں نے کی ہیں میں آج رات ناچ کے، گا کے، شراب پی کے، زنا کر کے بتا دوں گا کہ مجھ سے کسی خیر کی توقع نہ رکھنا، آئندہ بھی میری زندگی انہی گناہوں میں گزرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو ہیپی نیو ایئر منانے والے لوگ ہیں وہ بزبان حال اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمارے جو گناہ کرتے ہیں نا رات میں، وہ بتا دیتے ہیں کہ آئندہ بھی ہماری زندگی کوئی اچھی گزرنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس سے تنبیہ نہیں ہو رہی تو آئندہ کہاں تنبیہ ہوگی. تو یہ نحوست سے شروع کرتے ہیں سال کو. اور رات کو فائرنگ کرنا بھی غلط ہے. رات کو 12 بجے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی منانے کا ایک طریقہ ہے. کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کس بنیاد پہ وہ خوشی منانے کا تصور ہی جب غلط ہو گیا تو چاہے وہ فائر کر کے منائی جائے، چاہے وہ پٹاخوں سے ہو، چاہے وہ دھماکوں سے ہو، تو غلط ہے. کس نے اسلحہ کو سیکھنا ہے اپنی، بعض لوگ بندوقیں چیک کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ صحیح چل رہی ہے یہ نہیں چل رہی، تو موقع اچھا ہوتا ہے. تو یہ موقع آپ کو دوسرے ایام میں بھی مل جاتا ہے. اور بھی ایسے موقع آتے ہیں، عید بقرعید میں آپ رات کو فائرنگ کر کے اپنا اسلحہ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس لیے کہ جس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اس کو چیک تو کرنا پڑتا ہے نا. کسی بندے پہ چلا کے تو چیک کر نہیں سکتا وہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. ہوائی فائر کرنی ہے، عام حالات میں ہوا میں فائر کریں گے پولیس والے آ جائیں گے، ہاں بھائی 50 روپے 100 روپے، ہر گن کے حساب سے ان کے الگ سے ریٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو اتنی کی گولیاں نہیں ہوتی جتنے ان کو پیسے دینے پڑ جاتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں بھی سب کر رہے ہیں تو ہم بھی ڈھا 2-4 ہم بھی چلا دیں. تو آپ چلائیں گے تو ان کے ساتھ گناہ میں تعاون ہوگا.
یہ چلائیں آپ کسی اور دن رکھ لیں. اور بھی بہت سارے شادیوں پہ موقع آتے ہیں نا, وہ شادیاں جب ہوتی ہیں تو دلہن دولہا آ رہے ہوتے برات لے کے, اس میں ڈھار ڈھار 2-4 اوپر کی طرف صحیح ہے نا کر دیں 2-4 فائر اس میں, کیونکہ شادی کے موقع پر یہ تھوڑا سا شریعت نے اجازت دی ہے ڈھول بجانے کی بھی, دف جو ایک سادہ طریقے سے ہو تاکہ پتہ چلے شادی ہو رہی ہے, کوئی میت نہیں ہے. اسلام ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو شادی اور میت میں کوئی فرق ہی نہ رکھے. بعض لوگ شادی کا ایسا سادہ تصور کھینچتے ہیں کہ سننے والے کہتے ہیں ایسے تو ہمارے ابا کی میت میں اتنی سادگی نہیں تھی, جیسی تھوڑا سا تو کچھ ہو نا. تو شریعت نے رکھا ہے تھوڑا سا, وہ کیا رکھا ہے کہ بھائی جب شادی ہو تو دف بجا سکتے ہو ڈھم ڈماڈم تاکہ پتہ چلے کہ شادی ہو رہی ہے. تو میں کہتا ہوں پہلے دف تھا, فائرنگ ہو گئی ہے تو دھاڑ دھاڑ اوپر کی طرف کچھ فائر کر لیں تاکہ پتہ چلے, خوشی ہو کہ پتہ چلے کوئی شادی ہوئی ہے. محلے میں اعلان بھی ہو جائے بھگا کے نہیں لایا, باقاعدہ عزت احترام کے ساتھ لے کر آ رہا ہے. تو یہ اس وقت اپنے اسلحے کو بھی چیک کر لیا کریں, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس رات میں یہ کام نہ کریں, یہ غیروں کی نقالی ہے, غیروں کی نقالی ہے. اور بھی بہت ساری باتیں, بس ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس موضوع پر اور بھی ہے بولنے کے لیے, وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے, آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بھی اسی طرح لوگوں کی شکلوں کو سور اور خنزیر اور بندر جیسا بنایا جائے گا جیسے پچھلی امتوں میں بنائے گئے. صحابہ نے پوچھا کس وقت ہوگا؟ فرمایا یہ وہ ان لوگوں پر ہوگا. صحابہ نے پوچھا اہم مسلمون, کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں مسلمان ہوں گے, نماز پڑھتے ہوں گے, حج بھی کرتے ہوں گے, اور اس بات کی گواہی دیں گے یشہدون لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ, اس بات کی گواہی دیتے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یصلون ویحجون, حج بھی کرتے ہوں گے اور نماز بھی پڑھتے ہوں گے. فرمایا پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا اتخذوا الوعازف, جب لوگ گانے بجانے کے آلات اپنے پاس رکھنے لگیں گے اور باندیاں کر لڑکیوں کو, جوان لڑکیوں کو رکھیں گے, اور فرمایا کہ شرابیں پیئیں گے. یہ سارا جو نائٹ کلبوں میں اور آج کل ڈیفنس کے بعض علاقوں میں اور یہ سی وی یو وغیرہ سمندر کے کناروں پر جو کچھ بدماشیاں ہو رہی ہیں نا, ان میں لڑکی بھی ہے, ان میں شراب بھی ہے, اور اس میں گانے بجانے کے آلات موسیقی بھی ہے. فرمایا یہ سب کریں گے تو ایک رات ایسا ہوگا جب وہ سوئیں گے, جب صبح اٹھیں گے تو کوئی سور بن چکا ہوگا اور کوئی بندر بن چکا ہوگا. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا میری امت کی شکلیں مسخ نہ ہو, اس سے مراد ہے پوری امت برباد نہ ہو جائے, لیکن کہیں کہیں یہ آثار ظاہر ہوں گے. فیکون مسخ و خسف, فرمائے زمین میں دھسایا بھی جائے گا. یہ تو اللہ نے دکھا بھی دیا. مصر میں ایک نائٹ کلب میں, یوٹیوب پہ بھی وہ ویڈیو ہے, کسی نے بتایا کہ یوٹیوب پہ وہ ویڈیو موجود ہے, نائٹ کلب میں ناچتے ہوئے طوائفیں ناچ رہی ہیں اور فوراً جس علاقے میں نہ وہی زمین کے اندر, وہی حصہ زمین کے اندر دھس گیا, اس زمین میں دھس گئے وہ لوگ. تو باقی کوئی زلزلہ نہیں آیا. یا تو ہوتا نا ملک میں زلزلہ آئے تو ہم کہیں تو اتفاقی زلزلہ تھا تو سبھی لپیٹ میں آ گئے. اس میں ایک نائٹ کلب میں ناچنے کے دوران اسی جگہ پر زلزلہ آیا اور وہی حصہ زمین میں دھسا ہے جہاں ناچ گانا ہو رہا تھا. تو یہ خبر ہم نے بچپن میں سنی تھی, تو کسی نے بتایا کہ وہ چونکہ کیمرے تو لگے ہوتے ہیں وہاں, تو یہ باقاعدہ یوٹیوب ایسی چیز ہے ہر چیز کو ظاہر کر دیتا ہے, تو یوٹیوب میں بھی وہ چیز موجود ہے, آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے انسان. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے, وہ مہلت دے رہا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے, شاید یہ توبہ کر لے, لیکن اللہ کو یہ ناچ گانے, شراب, کباب, عورتوں کے ساتھ اختلاط, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوال کسی نے پوچھے, اسلام میں شاعری پڑھنے اور لکھنے سے متعلق کیا حکم ہے؟ اس کی اجازت ہے؟ جی ہاں اجازت ہے اس کی. میرا ہر سال کا معمول ہے کہ سال کے آخری راتوں میں اشعار اور غزل لکھتا ہوں. عنوان گزرے ہوئے سال کا غم ہوتا ہے, لیکن اکثر مبنی شاعری عشق مجازی پر ہوتی ہے. عشق مجازی پر شاعری لکھ تو سکتے ہیں, حرام نہیں ہے, لیکن وہ اس میں ایک بنیادی مقصد ہو ادب, اردو ادب. اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ لکھ لیں تو اچھا نہیں ہے. آج کل ویسے ہی عشق معاشقہ بہت چل رہا ہے, تو وہ عشق معاشقہ اس سے اور نوجوان طبقے میں صوفیوں کا جو کلام ہوتا ہے اللہ کے عشق پر, وہ لکھ لیا کریں. خواتین کے لیے یہ جو عشق مجازی ہے نا, عورتوں کے بارے میں کلام لکھنا, ان کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچنا, یہ ہمارے مدارس میں بھی عربی ادب میں ایسے اشعار پڑھائے جاتے ہیں. اس کا مقصد ہوتا ہے عربی, جب زبان سیکھتا ہے تو پھر ہر قسم کا لٹریچر پڑھتا ہے نا انسان,
تو وہ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لکھنے میں خود سے بیٹھ کے لکھیں گے تو آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ جس سے بھی پوچھا ہے تو ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور نوجوان طبقے کو اور غلط رخ پہ ڈالیں گے. تو کوئی اور قسم کی شاعری کو منتخب کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. یہ کسی خاتون نے پوچھا ہے، میرا خیال ہے خواتین کے لیے جمعہ اور عید کی نماز کا کیا حکم ہے، جبکہ یہ دونوں نمازیں خطبے کے بغیر ممکن نہیں. تو وہ تو صحیح ہے، گھر میں جمعے کی نماز اور عید کی نماز خواتین نہیں پڑھ سکتی، ہوگی نہیں نماز، کیونکہ اس کے لیے جماعت بھی شرط ہے اور خطبہ بھی ضروری ہے. باقی مسجد میں آ کے خواتین کا جمعے اور عید کی نماز پڑھنا، اس میں جو علماء کی جو رائے ہے وہ تو بڑے علماء سب یہی کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. بعض علماء ممکن ہے جائز سمجھتے ہوں. اس پہ ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھیں ایک دفعہ بیان میں کہ بھئی اس زمانے میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ عورت خواتین کے لیے دین کے راستے دروازے بند ہو چکے ہیں. تو یہ بات ہے، لیکن میں اتنا بڑا مفتی نہیں ہوں کہ میں اتنے علماء کے خلاف فتویٰ دے دوں. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے یہ ایک رائے ہم نے چلتی کر دی ہے تاکہ بڑے علماء اس پہ غور کریں اور شاید کبھی رجوع کر لیں، کیونکہ اس پہ میرے پاس بہت جو دلائل ہیں وہ میرے خیال سے بہت مضبوط دلائل ہیں. یہ زمانہ کافی تبدیل ہو چکا ہے، وہ زمانہ نہیں ہے کہ عورت کو آپ بالکل گھر میں رکھیں گے تو وہ ساری چیزیں سیکھے گی. اگر گھر میں رہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، رہتی نہیں ہے. فقہا نے منع کیا تھا عورت کو مسجد میں آنے سے تاکہ گھر کی چار دیواری میں رہے. اب گھر کی چار دیواری میں تو رہ نہیں رہی، جو رہ رہی ہے وہ تو رہے گھر میں، ہم اس کو نہیں کہتے مسجد میں آئے. گھر میں رہنا زیادہ اچھا ہے. لیکن جب وہ جمعرات بازار پہ منگل بازار دیکھیں ابھی لگا ہوا ہوگا، اس میں نوٹ کریں کتنے % خواتین ہیں کتنے فیصد مرد ہیں. میں جب جاتا ابھی شاید میں جاؤں بھی منگل بازار تو مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے میں اکیلا ہی آیا ہوں آدمی باقی ساری خواتین ہی ہیں. تو دنیا کی کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں خواتین کی بھرمار نہ ہو. اور مسجد میں مولوی صاحب ڈنڈا لے کر ادھر نہیں آنا، ادھر نہیں آنا، یہ جائز نہیں آنا، یہ فتنہ ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی جب فتنہ تو ہو گیا نا، گھر سے تو نکل گئی، تو اب جہاں آنا چاہیے تھا یعنی فی نفسی ہی تو جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آتی تھی. اب وہ فتنہ نہ آنے میں زیادہ فتنہ ہے ان کو مسجد میں. ایک صاحب کہنے لگے کہ نہیں خواتین کے بارے میں تو حکم یہی ہے شرعی حکم کے گھر میں ہی رہیں مسجد میں نہ آئے. میں نے کہا یہ حکم بتانے کے لیے بھی ان کو مسجد میں لانا پڑے گا، یعنی یہ حکم کیسے پہنچایا جائے ان تک. آپ ان خواتین کی بات نہ کریں جو مسجد میں آ رہی ہیں یا بیان سنتی ہیں، وہ تو بہت تھوڑی سی ہیں. یہ جو اتنا بڑا، آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھ لیں جو بیان میں آنے والی خواتین کتنی ہیں، اور یہ جو اتنی زیادہ خواتین جو ابھی منگل بازار میں ہوں گی اور مختلف بازاروں میں یا گھروں میں، وہ ان کی تعداد تو بہت زیادہ، یہ 1% بھی نہیں ہے جو آتی ہیں. تو 99% جو دنیا کی ہر جگہ جا رہی ہیں ان کا مسجد سے رشتہ جوڑنے کے لیے کم سے کم ان کو جمعہ اور عیدین کی نماز میں لانا پڑے گا. اب سوال ہوتا ہے کہ جب بیان میں نہیں آ رہی تو نمازوں میں کیوں آئیں گی؟ تو ایسا نہیں ہے، نمازوں میں ایک کشش ہوتی ہے. دیکھو جمعے کے بیان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ صرف بیان نہیں ہوتا، نماز ہوتی ہے، اور یہ صرف بیان ہے تو یہاں جمعے کا 10واں حصہ بھی موجود نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کی خاص برکت ہوتی ہے. بہرحال یہ اس پہ فتویٰ نہیں دیتا میں، یہ جب تک بڑے علماء اس پہ فتویٰ نہ دیں. ایک بات کو پارسل کر دیا ہے، اب دیکھیں پارسل بات ہو جائے اس کے بھی بڑے فوائد ہوتے ہیں. ضاد کا صحیح عربی تلفظ بیان فرماتے ہیں. ضاد جو ہے نا، ضاد یہ زوئیں سے زیادہ مشابہ ہے، طا ضا دال کے مشابہ نہیں ہے. لوگ اس کو دالین پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. اس کے دلائل احسن الفتاوی کی شاید دوسری یا تیسری جلد میں. روشنی کے وقت کی فرض نمازوں میں امام کے پیچھے خاموش رہیں یا دل میں پڑھتے رہیں؟ دل میں بھی نہ پڑھیں، امام کے پیچھے بالکل خاموش رہیں. آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 5 نمازوں میں امام کے پیچھے خاموش رہا جائے گا، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب نماز میں قرات کی جائے تو خاموشی سے سنو. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ انما جعل الامام لیتم به، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. اذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تکبیر کہو. اذا قرأ فانصتوا، جب قرات شروع کر دے تو خاموش رہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے خاموشی کا حکم ہے. بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جہری نمازوں کے بارے میں، سری کے بارے میں تو نہیں ہے خاموش نمازوں میں. خاموش نمازوں کے بارے میں دوسری حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات ہی اس کے لیے قرات ہے.
تو پتہ چلا کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. یہ حدیث صحیح ہے جس کو غیر مقلدین کے امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمارے جو مسلک اہل حدیث کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضعیف حدیث ہے. تو اب صحیح ثابت کروں یا ضعیف، اس کے دلائل تو اب لمبے ہو جائیں گے. فی الحال صرف اتنا حوالہ کافی ہے کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم گزرے ہیں حدیث کے بھی ماضی قریب میں. ان کو اہل حدیث علماء بھی بہت بڑا عالم مانتے ہیں اور اکثر تحقیقات میں ان کے حوالے دیتے ہیں کہ البانی نے صحیح کہا اس کو. تو ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث پہ بہت زبردست جاندار تحقیق کی ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ اس حدیث کو ضعیف کہنا درست، سمجھ میں آ رہی ہے بات، نہیں ہے. تو اس لیے امام حنیفہ کا مذہب ہے. باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اپنے دلائل ہیں، ان کا مذہب یہ. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ دلائل میں الجھنے کے بجائے کسی ایک امام کی اقتدا کرو، یا تو شافعی بنو یا اب حنفی بنو. یہ نہ کہو کہ مجھے جو دلیل سے سمجھ میں آئے گا وہ میں کروں گا. آپ میں دلیل اور تحقیقات کی صلاحیت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں، ڈاکٹر سے کہتے ہیں مجھے گلا خراب، یہ ڈاکٹر چیک اپ کر کے دوا لکھ دیتا ہے آپ کو. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے پیناڈول لکھی اس کی وجہ بتائیں گے آپ؟ وہ کہہ گے اس کی وجہ یہ بیٹا یہ جو درد ہوتا ہے نا جسم میں تو پھر یہ ریلیکس کر دیتی ہے. یہ جو ریلیکس کر دیتی ہے آپ نے جو اس کی دلیل دی اس کی کتاب کا حوالہ مل جائے گا. ابھی 4 کیپسول اور باقی ہیں، آگمنٹن کی تفصیلات ابھی نہیں پوچھی، یہ تو پیناڈول سے شروع ہوئی ہے بات. اور اس کے علاوہ جو کھانسی کا سیرپ دیا وہ پھر اس کے اجزائے ترکیبی. اور یہ ڈاکٹر کہے گا پتلی گلی سے نکلو. میں ڈاکٹر کیوں بناؤں؟ اسی لیے کہ میری بات بغیر دلیل کے مانی جائے، کیونکہ میں دلائل پڑھا کے بیٹھا ہوا ہوں. سب نہیں دلائل پڑھنے ہوتے تو سارے ایم بی بی ایس نہیں کرتے. کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو پھر جو نہیں پڑھے لکھے ہوتے ان کو ان کی بات پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے. اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. تو جیسے یہ دنیا کی چیزوں میں ہے دین کی چیزوں میں بھی ہے. یہ جو کہتے ہیں تقلید بعد میں شروع ہوئی، غلط ہے. تقلید صحابہ کے دور میں تھی. صحابہ میں جو عالم تھے غیر عالم ان کی تقلید کیا کرتے تھے. تابعین میں جو عامی لوگ تھے وہ صحابہ کرام کی تقلید کرتے تھے، ان سے مسائل پوچھتے تھے. اور سینکڑوں مسائل ہیں جن میں صحابی نے مسئلہ بتایا، مسئلے کی دلیل نہیں بتائی. طلاق کے درجنوں مسائل ہیں، درجنوں حدیثیں. کوئی شخص طلاق دے کر آیا، عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، عبداللہ بن عباس کے پاس آیا، انہوں نے دلیل نہیں دی، مسئلہ بتا دیا کہ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، جو بھی تھا مسئلہ بتا دیا. انہوں نے اعتماد کر لیا بھائی یہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. تو یہ جو ایک بات شروع کر دی ہے نا فروعی مسائل میں لوگوں کو چھیڑ چھاڑ، یہ غلط ہے. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ مذاہب ہیں اور چاروں مذاہب مجتہدین تھے ان کے ائمہ اور چاروں کی تحقیقات ہیں، تو انسان نے ایک مسلک کو مضبوطی سے تھامے اور یہ بولے بھائی میں جاہل آدمی ہوں، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی. جہاں علم کا دعویٰ کرے گا نا کہ نہیں میری تحقیق میری ریسرچ، تو پھر آئے میرے سامنے بیٹھے، میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ تو کتنا بڑا محقق ہے. ایک دفعہ کسی غیر مقلد سے ایسی بات ہوئی تو میں نے جب دلائل دیے تو لوگ وہ کہنے کہ آپ لوگ ایک طرف تو کہتے ہیں ہم محقق نہیں ہیں، تقلید کرتے ہیں، ہمیں اپنا علم نہیں ہے، دوسری طرف دلائل دینے پر آتے ہیں تو مار لگا دیتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم جاہل ہیں امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں، آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سے ایک غیر مقلد کی بحث ہوئی تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے یا نہیں پڑھی جائے، اس پہ مناظرہ ٹائپ کی کوئی چیز ہوئی، بحث ہوئی. تو امام مولانا قاسم نانوتوی نے دلائل کے انبار لگا دیے. تو کہنے لگا آپ اتنے بڑے عالم ہو کے بھی ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، آپ کو تو خود تحقیق کرنی، اتنے بڑے عالم ہو کے مجھے تعجب ہے. فرمایا مجھے تجھ پر اس سے زیادہ تعجب ہے کہ تو اتنا بڑا جاہل ہو کے بھی کسی کی تقلید نہیں کرتا، خود ہی اپنا امام بنا بیٹھا ہے. سمجھ آ رہی ہو؟ اتنے بڑے بڑے علماء ایک مسلک پہ. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ علم کے سمند، جو ریاض الصالحین جو میں فجر میں پڑھتا ہوں نا، وہ علامہ نووی یحییٰ ابن مسلم النووی شافعی عالم تھے بہت بڑے. ان کو میں فجر کی نماز کے بعد جس کی تعلیم کرتا ہوں ریاض الصالحین کی، اس کے مؤلف جو ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ، بہت بڑے شافعی عالم گزرے. ایک علم کا سمندر، ان کی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، علم کا سمندر، مگر وہ بھی کسی کو فالو کر رہے ہیں، امام شافعی کو. آج کے جتنے لوگ ہیں نا یہ علامہ نووی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں میری ریسرچ میری تحقیق. تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ایک آخری بات جہاں اتنی باتیں ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ میری تحقیق یہ کہ خواتین مسجد میں آئیں، جبکہ امام حنیفہ کی رائے یہ کہ نہیں آئیں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جب آپ اس کا مطلب ہے آپ بھی اپنے آپ کو اتنا بڑا محقق سمجھتے ہیں کہ امام حنیفہ کے خلاف بات کریں، تو یہ کریکشن ضروری ہے. کریکشن ہی لفظ ہے، کوئی اور لفظ تو نہیں ہے. اس کریکشن کی ضرورت تو نہیں ہے.
مصطفیٰ سیرت اور محمد یہ بات. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جی یہی آپ کی بات ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ عورت کا مسجد میں آنے میں فتنہ ہے، اس لیے اس کو آنے نہ دیا جائے. باقی جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ اب نہ آنے میں فتنہ زیادہ ہے تو پھر امام حنیفہ کا مذہب کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا نا. مدار سارا فتنے پر ہے تو فتنہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. آنے میں اب بھی فتنہ یاد رکھو، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آنے میں عورتوں کا مسجد میں آنے میں فتنہ نہیں، پہلے سے زیادہ فتنہ ہے، لیکن نہ آنے میں جتنا پہلے فتنے کا اندیشہ نہیں تھا اب اس سے اور گنا اندیشہ ہو گیا. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ میرے سامنے لوگ دلائل دیتے ہیں کہ نہیں جمعے میں آئیں گی تو اب تو پہلے سے زیادہ فتنہ ہے، جب تابعین کے دور میں تھا اب کیوں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں تابعین کے دور میں آنے میں فتنہ تھا، نہ آنے میں کوئی فتنہ نہیں تھا. اب آنے میں پہلے سے زیادہ فتنہ ہے، لیکن نہ آنے میں اس سے 25 گنا زیادہ فتنہ ہے. وہ ایسا فتنہ ہے کہ ایمان سے مستقبل میں ہاتھ دھو بیٹھیں گی، اتنا مسجد سے رشتہ ختم ہو جائے گا کہ یہ کلمہ رسول سب چیزیں بھول جائیں گی عورتیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں کافر ہیں کیا ہیں. ایسا میڈیا اور یہ دوسری محنتیں ایسی کوشش کر رہی ہیں ان پر. تو ان کے ایمان کو بچانے کے لیے اتنے بڑے سمندر ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ان کا مسجد سے رشتہ جوڑنا پڑے گا. جیسے بنات کے مدارس اتنے سارے کھل گئے نا، یہ بھی تو امام حنیفہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ بنات کے اتنے مدارس کھولو، روزانہ آئے صبح اور گاڑی بھر کے شام کو جائے. امام حنیفہ دیکھتے تو بم رکھوا دیتے، بولتے کیا ہو رہا ہے اتنے جو ہے نا وہ روزانہ ایک مرد ٹیچر سے روزانہ پڑھ رہی ہیں، مرد روزانہ خواتین کو پڑھا رہا ہے، اتنا مرد سے قریبی تعلق ہو گیا ٹیچر سے. اور پھر وہ آ رہی ہیں تو پھر ہر قسم کی خواتین آتی ہیں، کوئی رات کو ڈرامہ دیکھ کے آ رہی ہے، کوئی اسٹار پلس دیکھ کے آ رہی ہے، وہ تبصرے بھی عالمات بن رہی ہے اور یہ سارے تبصرے بھی ہو رہے ہیں. لیکن پھر بھی علماء کہتے ہیں بھائی نہیں لاؤ گے تو پھر یہ یونیورسٹیوں میں جائیں گی، پھر وہاں تو پھر اور یہ حساب کتاب چلتا ہے. تو انہوں نے آنا تو ہے کہیں نہ کہیں، جانا تو ہے، پڑھنا تو ہے. اب آپ ان کو عالمہ نہیں بنائیں گے تو یہ کچھ اور پڑھنا شروع کر دیں گی. وہ پڑھائی بھی کسی حد تک صحیح ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن ماحول غلط ہے جو وہاں دیا جا رہا ہے. تو اس کی کم از کم بنات کے مدارس کا ماحول وہاں سے تو اچھا ہوتا ہے نا. تو بنات کے مدارس میں آنے میں بھی فتنہ ہے، لیکن نہ آنے میں اس سے زیادہ فتنہ ہے. تو اس لیے یہ ساری باتیں ہیں جو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بڑوں کی خدمت میں رکھیں تاکہ وہ ذرا اس پہ دوبارہ نظر ثانی کر لیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس پر ایک مستقل میرا کلپ ہے خواتین کے مسجد میں، اسے سارے دلائل اس میں ہیں. وما علینا الا البلاغ.